خاموشیوں کے ساتھ امام حسن نے ایسے مقابلہ کیا، بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کہ اگر وہ شام کے احمق پن ممبر پہ پڑھے جائیں تو لوگ یقین ہی نہ کریں کہ ایسا ماحول تھا۔ شام جاہلوں کا مرکز تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا علی تخت خلافت مدینے سے کوفہ کیوں لے کے آئے؟ سازشوں کے گڑھ کا قریب بیٹھ کے مقابلہ کر سکتے۔ کیسے کیسے لوگ تھے، نبی کے جانے کے بعد دین شام والوں نے کیسے بدل دیا تھا۔ واقعات کا انبار ہے، لیکن میں ایک واقعہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک مدینے کا تاجر شام آیا، جب وہ شام میں پہنچا تو اذان ہو رہی تھی، اور مؤذن کیا کہہ رہا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ یشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول۔ اس مدینے کے تاجر نے اذان سنی، اس نے کہا یہ اذان کیسی؟ وہ مسجد کی جانب دوڑا کہ جا کے مؤذن کو پوچھوں۔ جب وہ پہنچا تو نماز شروع ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جو نماز پڑھا رہا ہے اس کا ایک پاؤں مصلی پہ، ایک مصلی سے باہر۔ اس نے پیش نماز کی حالت دیکھی، وہ گھبرا گیا۔ اس کا مفتی کو جا کے شکایت لگاؤں کہ تیرے شہر میں اذان کیسی، تیرے شہر میں نماز کیسی۔ اور پہنچا تو پتا چلا کہ مفتی صاحب تو ابھی ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ وہ پیچھے بھاگا تو اس نے منظر ہی عجیب دیکھا، ایک زندہ شخص کو رسیوں میں چارپائی میں جکڑا ہوا اور اسے رکھا ہوا، اور مفتی اس کا جنازہ اور اسے قبر میں دفنا۔ اس نے دور سے یہ منظر دیکھا، یہ دوڑا قاضی کے پاس۔ قاضی کو جا کے شکایت لگاؤں کہ تیرے شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ پہنچا تو یہ تاریخ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ پہنچا تو حالت کیا ہے؟ قاضی کے ادھر شراب کا جام تھا اور ادھر قرآن تھا، اور وہ ایک گھونٹ شراب کا پی کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا میں گواہی دیتا ہوں یہ شراب۔ اب اس سے کوئی برداشت نہیں، اور چیخ ماری اس نے کہا رکو اے شام کے جاہلوں، اتنا بدل دیا تم نے اسلام کو، میں مدینے سے آیا ہوں، یہ اسلام کی حالت کیا کر دی تم نے۔ ان کا کیا ہوا؟ اس کا تمہارا مؤذن اذان دے رہا ہے یا شہد ورنہ، اس کہ اس میں غلطی کیا ہے؟ ہم نے جو مؤذن رکھا ہے وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے، ہم نے اسے منتخب اس لیے کیا ہے کہ اس کی آواز اچھی، تو وہ اذان اپنے عقیدے کے مطابق دے رہا ہے کہ اللہ ہے، لیکن یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا۔ اس کا تمہارے پیش نماز نے نماز کیوں ایسے پڑھائی؟ اس نے کہا اس لیے پڑھائی کہ اس کے بدن کا جو حصہ پاک تھا وہ اس نے مصلی پہ رکھ لیا، جو ناپاک تھا اس نے مصلی سے اتار دیا۔ اس کا مفتی کو بلاؤ، اس نے زندہ کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ مفتی کو بلایا گیا، اس کا 40 بندوں نے آ کے گواہی دی تھی کہ یہ مر گیا، میں نے 40 کی گواہیوں کو معتبر سمجھا اور میں نے جنازہ پڑھایا۔ اس کا تو نے شراب ہاتھ میں اور قرآن پہ گواہی کس بات کی دی؟ قاضی نے کہا میری عدالت میں فیصلہ آیا تھا، کسی کے گھر سے شراب برآمد ہوئی اور وہ شخص کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں سرکہ ہے، میں پی کے حلف دے رہا تھا کہ یہ شراب ہے۔ اس نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ اسی حاکم کی دربار میں گیا، اس نے جا کے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، ایسا بدل دیا تو نے اسلام کو۔ اس نے کہہ کا مار کے، یہ تاریخ ہے جسے مولانا مودودی نے بھی لکھا تھا اور لوگوں نے اس پہ کافر ہونے کا الزام لگا دیا تھا۔ حاکم شام نے دیکھے کہا دیکھ لیا شام کی حالت؟ اس نے کہا ہاں۔ اسے کہا مدینے جا کے علی کو بتانا، سوچ کے میرے مقابلے پہ میدان میں آئے، میں نے اسلام کی اتنی صورت بدل دی ہے، یہ جاہل اگر میرے کہنے پہ اسلام چھوڑ سکتے ہیں تو یہ پھر علی کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ کسی نبی کی ضرورت نہیں ہوئی شام کو فتح کرنے کی، اتنی گندگی تھی شام میں۔